نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کے لیے ہے، یا چند لمحوں کے لیے ہے، یا چند سیکنڈ کے لیے ہے۔ اگر آپ کہو تو درست ہے، کیوں آخرت کا جو 50-60 سال کا دن ہوگا، اس کو اگر اس زندگی سے کمپیئر کیا جائے تو یہ صرف 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ تو اس 3 منٹ کی زندگی کے اندر انسان چاہتا ہے کہ مجھے ساری وہ دولتیں مل جائے، آسائش مل جائے، مرتبے مل جائے، میری شہرت ہو، میں بڑی سے بڑی بلڈنگ بناؤں، میں بڑا سے بڑا کاروبار چلاؤں، میری شہرت ہو، دولت ہو، ثروت ہو، نوکر چاکر ہو، اور اس طریقے کا میرا عالیشان مکان ہو، ساری فیسلٹیز اویلیبل ہو۔ اس طریقے کے انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ سامان بنایا 100 سال کا، پل کی خبر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیا کیا نادان نے خیال باندھے تھے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب چوہے کے بل میں۔ تو انسان کی تمنائیں، آرزویں، آسائیں، امیدیں کا ایک انبار لگا رہتا ہے، ایک امپائرلزم بنا لیتا ہے، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انسان اپنے دل میں کتنے خیالات باندھتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس دنیا کے اندر اگر کوئی سنکٹ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، پرابلم آتی ہے، کوئی سمسیا آتی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا پھل بہت ہی میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر، کبھی مال کی کمی دے کر، ہر طریقے سے انسان کی آزمائش کروں گا۔ آیا بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور کسی کو دولت دے کے آزماؤں گا، ثروت دے کر، بہت بڑا دولت کا امپیرلزم دے کر آزماؤں گا، دھن دولت ثروت دے کر بھی آزماؤں گا۔ آیا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، اور مال کی کمی دے کے بھی آزماتا ہے، بیماری دے کے بھی آزماتا ہے۔ لکھا ہے حدیث کے اندر کہ اگر مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، کانٹا بھی چبھتا ہے تو بڑی بڑی بیماریوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو انسان بیماری کے اوپر، مصائب کے اوپر، پریشانی کے اوپر، سنکٹ کے اوپر صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جس حالت میں تو نے رکھا ہے تیرا احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے اوپر خوش ہوتا ہے، اور اس کا نعم البدل جو ہے اخروی زندگی میں ملے گا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو ایسی ہے جیسے آپ سمندر میں انگلی ڈبو اور انگلی کے اوپر کتنا پانی چڑھتا ہے، بس اتنی زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی وہ پورا سمندر ہے۔ اب آپ کمپیریزم کر لو اخروی زندگی سے دنیاوی زندگی کا۔ تو دوستو، اتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں۔ ہم یہاں دنیا کے اندر پریشانی برداشت کریں گے، مصائب اور پریشانی برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت کی شکل میں دے گا، جو ہمیشہ رہے گا، جہاں پہ کبھی موت بھی نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے، ہمیں اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر پریشانی اور ہر سنکٹ کے اوپر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رب کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مکافت عمل نہیں ہے کہ جو ہم کو تکلیف آ رہی ہے ہم سمجھیں کہ بھائی ہماری برائی کا بدلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے مقرب ہیں، اس کے نزدیک ہیں، ان کو گزرنا پڑتا ہے، پھر جو ان کے نزدیک ہے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مصائب، یہ تکلیفیں، یہ رنجش، یہ علم، یہ سب کچھ انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کا جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اور ان مصیبتوں کے اوپر ان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے گا جو اخروی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یا انسان چاہے جھولوں میں جھولے، چاہے پھولوں میں کھیلے، چاہے فضاؤں میں اڑے، چاہے کتنا ڈیٹرس رکھتا ہو، چاہے کتنی طاقت رکھتا ہو، چاہے کتنا غلبہ رکھتا ہو، چاہے کتنی شان، شوکت، عظمت، ریپوٹیشن اور اس کا اسٹیٹس ہو، لیکن ایک دن
وہ مٹی کی خوراک بنے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی ہاں, چاہے کتنا روب رکھتا ہو, چاہے کتنی طاقت رکھتا ہو, چاہے کتنی پیپولیشن اپنے ساتھ سپورٹ میں رکھتا ہو, چاہے عوام کا ہجوم ہو ان کے ساتھ, چاہے مریدین کا میلہ لگا ہوا ہو, چاہے واہوائی ہر انسان اس کی کرتا ہو, تعریفیں کرتا ہو, لیکن دوستو مرنا ہے, موت نشچت ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سندے نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر, اس کے لیے تیاری کرو. ٹھیک ہے, جو انٹیلیکچوئل بندہ وہ ہے, دانشور بندہ وہ ہے, سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے. یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ویسے جیسے تیسے کٹ جائے گی. کیا ہوگا آپ کا جناب عالی آخرت میں اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے دوستو, ہاں, جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ.